الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وقال النبي عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور معبد کے گھر سے آپ کے آگے روانگی، اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو پیاس محسوس ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غار کے سائے میں میرے نبی کے لیے بستر بچھایا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. پھر آپ باہر نکلے. ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا اور اس سے کہا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی اور ایک پیالہ اپنے تھیلے سے نکالا اور اس کو کہا کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ دودھ میں خود نکالوں گا اور نبی پاک علیہ السلام کو پلاؤں گا. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا اور پیالہ بھرا اور اندر آئے اور میرے نبی علیہ السلام کے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام کو دودھ پیش کیا. آپ نے تھوڑا سا پیا، ابو بکر صدیق کو واپس کر دیا. پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ اور پیجئے. پھر آپ نے پیا، پھر واپس کر دیا بچا کے. پھر کہا یا رسول اللہ اور پیجئے. ابو بکر صدیق کے بڑے خوبصورت محبت کے الفاظ ہیں، شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت بشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی کو پلایا، آپ پیتے گئے، پھر میں پلاتا گیا، آپ پیتے گئے، پھر میں پلاتا گیا، آپ پیتے گئے، یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا اور میں یہ سمجھ گیا کہ اب میرے نبی رج گئے ہیں اور آپ کا پیٹ بھر گیا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بریدہ آئے جو 70 آدمیوں کے ساتھ یہاں مسلمان ہوئے. میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب مدینہ قریب آ چکا ہے، آپ کے قدم مبارک آگے بڑھتے جا رہے ہیں، میں ایک جھنڈا بنانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان مہاجرین کا ایک وفد آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی قیادت میں آ رہا ہے. انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور عمامہ اتارنے کے بعد ایک جھنڈا بنایا اور ایک بڑے ڈنڈے کے ساتھ لگایا اور میرے نبی سے آگے چلنے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ جھنڈا بھی میں اٹھا رہا ہوں اور آپ مدینہ میں میرے گھر پہ قیام پذیر ہو جائیں. میرے نبی مسکرا گئے، فرمایا چلتے جاؤ، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا. پھر میرے نبی آگے بڑھتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ آپ کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن عریقت آپ کے ساتھ ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے 70 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں. ایک خوبصورت جماعت، ایک نورانی جماعت، کائنات کے امام، دنیا و آخرت کے تاج، شافی محشر، عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت، عظیم انسانیت، جن کے پتھروں پہ چلنے پر پتھر ناز کرے، زمین پہ چلیں تو زمین فخر کرے، بیٹھ جائیں تو زمین فخر کرے، بستر بچھائیں تو بستر فخر کرے، گلاس میں پانی پیے تو گلاس فخر کرے. جس ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کریں وہ فخر کرے، جو آپ کا چوکیدار بن کر آئے وہ فخر کرے. سراقہ یہاں سے واپس چلے گئے، آپ آگے بڑھتے رہے. اب اطمینان تھا، راستے میں جو بھی آتا سراقہ کہتا جاؤ بھائی جاؤ، اب یہاں کوئی نبی نہیں ہے. وہ اس طرف نہیں گئے، وہ آپ کا تحفظ کرنے لگا اور دنیا نے بتایا
کہ ایک کافر کفر کی حالت میں اگر ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے تو اسلام والوں تم مسلمان ہونے کے بعد اس ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ دیکھو سراقہ کفر کی حالت میں ہے اور میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے، میرے نبی نے ایک امان نامہ بھی اس کو دیا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سراقہ مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے بعد اس نے خوبصورت جہاد بھی کیے ہیں اور اللہ نے خوبصورت فتح بھی عطا فرمائی ہیں، اور میرے نبی کی کفر کی حالت میں ہمدردیاں، خوش فہمیاں، یہ سب کچھ ہے۔ اور آج یاد رکھیے میرے نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک سورت رسول ہے، ایک سیرت رسول ہے، مگر 40 سال کے بعد وہ سورت نہیں، وہ بھی سیرت ہے۔ 40 سال سے پہلے وہ سورت ہے، 40 سال کے بعد وہ سورت بھی سیرت ہے۔ اب صرف سورت کا تذکرہ خود کرتے ہو اور نیچے سے داڑیاں اپنی کٹی ہوئی ہے، نبی پاک کے چہرے پہ آنسو بہا دیتے ہو، خود اپنا چہرہ ہم نے کلین شیو کیا ہوا ہے۔ حضور پاک کے چہرے پہ شاعر بڑے شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دیگوں والا اپنے ڈنڈے کھٹکا کے دیگے بنا رہا ہوتا ہے اور بریانیاں بن رہی ہوتی ہیں، اور یہ امت کہتی ہے ہم نبی کے چہرے پہ قربان جائیں، داڑھی پہ قربان جائیں، آنکھوں پہ قربان جائیں۔ وہ نبی کی آنکھوں کے سرمے کا ذکر کرتا ہے، خود نہیں ڈالتا۔ وہ نبی کے چہرے کی داڑھی کا ذکر کرتا ہے، خود نہیں رکھتا۔ وہ نبی کی کٹی ہوئی صاف مونچھوں کا ذکر کرتا ہے مگر خود نہیں مناتا۔ وہ نبی کے امامے کا ذکر کرتا ہے مگر خود نہیں پہنتا۔ وہ نبی کی داڑھی کو بڑا ہونے کا ذکر کرتا ہے، قص اللحیہ، کہ آپ کی داڑھی بالکل گھنی تھی، بڑی تھی، جاندار تھی، شاندار تھی، باکمال تھی، حسین تھی۔ میں تو کہتا ہوں آپ کی ہر چیز ختم نبوت ہے۔ آپ کی داڑھی داڑھیوں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کا چہرہ چہروں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کی آنکھ آنکھوں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کے ہونٹ ہونٹوں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کے دانت دانتوں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کی نظر نظروں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کا سرما سرموں کے لیے ختم نبوت ہے، آپ کی مسکراہٹ مسکرانے والوں کے لیے ختم نبوت ہے، اور آپ کا چہرہ اللہ کو پسند تھا۔ باقی چارے چہرے اس عکس سے لیے گئے ہیں، اس حسن سے لیے گئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں حکیموں کے پاس جاؤ، پنساریوں کے پاس جاؤ، ایک چمک والی دوائی ملتی ہے، انہوں نے اس کا نام ہی حسن یوسف رکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے فیس بک پہ اس کے ٹوٹ کے آتے ہیں کہ بازار سے حسن یوسف لے لو اور اس میں یہ چیز ملاؤ اور اس کو اپنے چہرے پہ لگاؤ، تم حضرت یوسف کی طرح حسین ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندے، یہ تمہاری کریمیں تمہیں حسین کرتی تو آج گورے چٹے انگریز جو پرفیوم اور یہ تمام چیزیں لگاتے ہیں اور ان کے ملکوں سے ہمارے ملک میں آتی ہے، ایک بے نمازی عورت اس کو لگا کے کیا اپنی چمک کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ اور ایک بے نمازی مرد کیا اس کو لگا کے رکھ سکتا ہے؟ اور ایک داڑھی کو توڑنے والا کیا اپنی چمک ایسے بڑھا سکتا ہے؟ چمک تو اس اماں فاطمہ کو ملے گی جنہوں نے کھدڑ کے لباس پہنے، اس ابو بکر صدیق کو ملے گی جنہوں نے ٹاٹ کے لباس پہنے، اس ابو بکر صدیق کے غلام کو ملے گی جن کو بلال حبشی کہتے ہیں، تپتی ہوئی ریت میں جن کو لٹایا گیا۔ وہ چمک چمک ہے، وہ دمک دمک ہے۔ تو نبی کی ہر چیز ختم نبوت ہے۔ اپنے جلسوں کو پروگراموں کو خراب مت کرو، ربیع الاول کی وہ تیاریاں مت کرو جس پر شیطان خوش ہوتے ہیں، ربیع الاول کی وہ تیاری مت کرو جس پر اماں عائشہ کے آنسو گرتے ہیں، ربیع الاول کی وہ تیاری مت کرو جس پر مصعب بن عمیر قیامت کے دن روئے کہ نبی کے گھر میں چراغ تلانے کو تیل موجود نہیں تھا، اور تم جناب یہ کمال کرتے ہو، تیل بھی، پٹرول بھی، جھنڈیاں بھی، جھنڈے بھی، عقل اند استعمال کرے۔ نبی کی داڑھی کی ضرورت ہے، پگڑی کی ضرورت ہے، مسواک کی ضرورت ہے، سرمے کی ضرورت ہے، چہرہ رسول کی ضرورت ہے۔ اس تمام چیز سے ہٹ کر کون سے عشق کی طرف لے گئے ہو؟ یہ لیلا مجنوں کا عشق میرے نبی کے ساتھ منا رہے ہو، یا اس عشق کی کہانی میرے نبی کے درجے میں لا رہے ہو، یا عام فرضی عشق میرے نبی کو دے رہے ہو؟ یہ مذاق جھنڈا مت کرو۔ حضرت بریدہ سے کہا بنا لو جھنڈا، جھنڈا بن گیا۔ ایک خوبصورت کائنات کا یہ وفد ہے جو مدینے کا نجات دہندہ ہے، جو مدینے کو طیبہ بنانے آیا ہے، جو مدینے کو تابہ بنانے آیا ہے، جو مدینے کو دار الاسلام بنانے آیا ہے، جو مدینے کو دار الایمان بنانے آیا ہے، جو مدینے کو دار التقوی بنانے آیا ہے، جو مدینے کو میرے نبی کی آخرت کا گھر بنانے آیا ہے، جو مدینے کے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنانے آیا ہے، جو مدینے میں خوبصورت لمحات کو زرخیز کرنے آیا ہے، جو مدینے کی روشنی بدلنے آیا ہے، جو مدینے کی تاریکی کو ختم کرنے آیا ہے، جو مدینے کی موج موج والے آ گئے۔ اور آج مدنی 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 چینل
مدنی چینل، مدنی جوتی، مدنی چرغا، مدنی کڑھائی، مدنی نہاری، مدنی کلاتھ ہاؤس، مدنی شادی ہال، مدنی فلاں مدنی فلاں مدنی فلاں. جب دروازہ کھول کے دیکھو گے بھئی اس مدنی کا ڈائریکٹر کون ہے، پتہ چلتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھنی، جس نے داڑھی نہیں رکھنی. اور نبی کے نام کی بھی لاج رکھو، نبی کے شہر کے بھی نام کی لاج رکھو، نبی کے نام کی بھی لاج رکھو، نبی کے کام کی بھی لاج رکھو. صرف نام کی لاج رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، کام کی لاج رکھنی پڑتی ہے. نام کی لاج ابو طالب نے رکھی ہے، نام کی لاج ابو لہب نے رکھی ہے، نام کی لاج ابو جہل نے رکھی ہے، نام کی لاج عتبہ نے بھی رکھی ہے، شیبہ نے بھی رکھی ہے، ربیعہ نے بھی رکھی ہے. مگر بعد النبوت اس نام کو بھی مٹایا اور اس نبوت کو بھی مٹانے کی کوشش کی. سارے جہنم کے دروغے بن گئے تھے، مگر اس سے پہلے نام نام نام، صورت پیار محبت، پیار محبت، کھلانا پلانا خدمت پیار جذبہ سب کچھ ابو لہب پہ بھی تھا، ابو طالب کی طرف سے بھی تھا، ہر ایک کی طرف سے تھا. مگر نبوت ملی، چہرے پھر گئے، ارادے پھر گئے، عزم پھر گئے، محبتیں بدل گئی، نفرتیں آ گئی، انا پسندیاں آ گئی، تکبر آ گئے، خاک میں مل گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. نام کی لاج کام سے ہے. میں نے بتایا کہ نام پہلے نام تھا، 40 سال کے بعد وہ نام سیرت بن گیا. صورت پہلے صورت تھی، 40 سال کے بعد وہ سیرت بن گئی. گفتگو پہلے گفتگو تھی، 40 سال کے بعد وہ سیرت بن گئی. نظر پہلے نظر تھی، 40 سال کے بعد وہ سیرت بن گئی. قدم کا چلنا پہلے قدم کا چلنا تھا، 40 سال کے بعد وہ سیرت بن گئی. منہ دھونا نبوت سے پہلے بھی تھا، منہ دھونے کے بعد وضو بن گیا نبوت کے بعد. نماز یا عبادتیں کرنا یہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، مگر اس کے بعد کی عبادت بن گیا، فرض بن گیا. سمجھو اس چیز کو کہ ہم صورت پہ جا رہے ہیں کہ سیرت پہ جا رہے ہیں، کہ دونوں کو مٹا رہے ہیں. صورت کا رونا رونے والے بھی صورت سے دور ہیں، اور سیرت تو کمال کی بات ہے کہ وہ اس کے قریب آ جائیں. صورت ہوتی ہے تو سیرت کے قریب آتے ہیں، صورت ہوتی ہے تو سیرت کے قریب آتے ہیں. اللہ کے نبی مدینہ میں عمر ابن سالم کے محلہ میں قدم رنجا ہوتے ہیں، اور یہ قدم زمین پہ پڑیں، پوری دنیا میں اس زمین کا حسن چمکا اٹھا ہے. اور آپ علیہ السلام وہاں پر صحابہ کے گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے کہا میں اس جگہ ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. وہاں پر آپ نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے. اسد بن زرارہ وہاں پہ موجود ہیں جو آپ کے لیے پتھر لاتے تھے، جہاں نماز بچھاتے تھے. یا رسول اللہ عبادت کیجئے. آپ نے فرمایا پہلے اس جگہ مسجد بنائیں گے. میری سوسائٹی مدینہ بن رہی ہے، میں مدینہ بنانے لگا ہوں، میں طیبہ بنانے لگا ہوں. بنیاد مسجد ہے، بنیاد مسجد ہے. میں مدینہ کو خوبصورت شہر بنانے آیا ہوں، مگر بنیاد مسجد ہے. اور اس مسجد کا نام قبا رکھا گیا. اس مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلے اینٹ لگانے والے میرے نبی علیہ السلام ہیں، دوسری اینٹ لگانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، تیسری اینٹ لگانے والے حضرت عمر فاروق ہیں، چوتھی اینٹ لگانے والے حضرت عثمان ہیں، اور حضرت علی ابھی واپس آ رہے تھے، ابھی یہاں پہ پہنچے نہیں تھے. اگلے دن وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے، اور میرے نبی نے دیکھا کہ ان کے قدموں میں چھالے پڑ گئے اور دانے نکل گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر یہاں پر اپنا تھوک مبارک لگایا، اور ان کے چھالے درست ہو گئے، دانے درست ہو گئے. دنیا کو بتایا گیا کہ علی کی آنکھ میں درد ہو، نبی کا لعاب شفا بنے گا. علی کے پاؤں میں درد ہو، نبی کا لعاب شفا بنے گا. علی کی کمر پہ مٹی ہو، نبی صاف کرے گا، ابو تراب کہہ دے گا. علی ایک غریب صحابی ہو، مگر نبی اپنی بیٹی کے لیے داماد کو قبول کرے گا. علی ایک غریب صحابی ہو، مگر بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا. علی اگرچہ ایک غریب صحابی ہو، مگر خوبصورت قسم کے جہاد کا امام بنے گا. علی بے شک ایک غریب صحابی ہو، مگر خیبر کا فاتحہ بنے گا. علی بے شک کس طرح بھی ہو، مکہ کے بت توڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اور شجاعت علی پوری دنیا پہ خدا کی قسم عام ہے
مگر علی کو ان کے درجے پہ رکھنا، ابو بکر صدیق کو درجے پہ رکھنا، حضرت عمر کو درجے پہ رکھنا۔ آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن سبا وہ تھا کہ جس کے قوم نے، جس کے طبقے نے حضرت علی کو خدا کہہ ڈالا تھا، اور حضرت علی نے ان تمام حضرات کو جلا دیا تھا کہ تم نے مجھے خدا کیوں بنایا ہے، تم نے مجھے خدا کیوں بنایا ہے۔ حضرت علی کا نمبر چوتھا ہے، خلافت میں 4 نمبر کے آپ صحابی آتے ہیں، اور 4 نمبر کے بعد جتنے صاحب ہیں وہ سب آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کے امام ہیں۔ 3 نمبر کے بعد جتنے صحابہ ہیں اس میں حضرت علی حضرت عثمان کے شاگرد ہیں، حضرت عثمان عمر فاروق کے شاگرد ہیں، عمر فاروق ابو بکر صدیق کے شاگرد ہیں، ابو بکر میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی اپنے رب کے شاگرد ہیں۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ جس کی ترتیب ہے اس کو دو، باپ کو باپ بناؤ، بیٹے کو بیٹا بناؤ، بھائی کو بھائی بناؤ، صحابی کو صحابی بناؤ، اول نمبر کو اول دو، دوم کو دوم دو، سوم کو دوم دو۔ یہ گھٹائی مت کرو جو سبائی طبقوں نے کی تھی، اور حضرت علی نے ان کو جلا ڈالا تھا۔ حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، جو جلانے کا عذاب ہے وہ اللہ دیتے ہیں، تم نہ دینا۔ مگر حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ یہ حدود کراس کر گئے ہیں اور یہ مجھے خدا کہہ رہے ہیں اور یہ مجھے سجدہ کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے رب مان لیا ہے اور انہوں نے اس چیز کی تعلیم اور تبلیغ شروع کر دی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن سبا کو بھی آپ نے جلایا اور اس کی قوم کو بھی آپ نے جلایا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث کا تو پتہ نہیں ہے، مگر میں نے اپنی جذبات محبت میں اور توحید کی عقیدت میں ساری دنیا کو بتایا ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مجھے بھی خدا بنا ڈالے گا، خدا کی قسم میں اس کا بھی کلا اور کما کر دوں گا اور میں اس کو بھی آگ میں جلا ڈالوں گا۔ میرے مریدوں کو بھی یہ بتا دو، مشکل کشاں کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ بیماریوں کے شافی کون ہیں؟ اللہ۔ جادو کا توڑ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ نظر بد کو مٹانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ بگڑی کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ بیٹا دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ بیٹی دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تمہیں ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ابو بکر صدیق کو بھی ہدایت کے مالک اللہ ہیں، حضرت عمر فاروق کو ہدایت کے مالک اللہ ہیں، حضرت عثمان کی ہدایت کے مالک اللہ ہیں، حضرت علی کی ہدایت کے مالک بھی اللہ ہیں، سارے صحابہ کی صحابیت کی ہدایت کے مالک اللہ ہے۔ میرے نبی کی نبوت، ختم نبوت اور امام الرسل، یہ لقب اور کام دینے کے اندر بھی سب کے سب مالک اللہ ہیں۔ میرے نبی لینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اور نبی آگے تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی نے جس کو دیا تو دے دیا، اللہ نے جو نبی کو دیا وہ دے دیا، جو اللہ نے نہیں دیا وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں نہیں دی، کچھ چیزیں نہیں دی۔ رحمت للعالمین تو آپ ہیں، مگر دنیا کی رحمت آپ نے دیکھی ہے، دنیا کی رحمت آپ نے دیکھی ہے، آخرت کی رحمت آپ کو حشر کے میدان میں رب عطا کرے گا۔ ابھی نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، حشر کے میدان میں 99 حصے رحمت کے میرا اللہ میرے نبی کو عطا کرے گا، اس وقت آپ رحمت للعالمین بن جائیں گے۔ بارش برسانے کا علم میرے نبی کو نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی یہ میرے نبی کو پتہ نہیں ہے، کس جگہ میری موت آئے گی یہ میرے نبی کو پتہ نہیں ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے نبی کو پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے نبی تم خود کہو، تم خود کہو ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آنی ہے اللہ کو پتہ ہے، ینزل الغیث، بارش کب آنی ہے اللہ کو پتہ ہے، یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے اللہ کو پتہ ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی کو کیا پتہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، میں نے کس جگہ مرنا ہے یہ کس کو پتہ ہے بھائی؟ میرے اللہ کو۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ غیب کی کوئی خبر میرے نبی کو دے دے اور کسی نبی کو اللہ نہ دے، اس پر میرے نبی کی فضیلت آ جاتی ہے، اور میرے نبی صحابہ کو دے دے، باقی انبیاء اپنے صحابہ کو نہ دے سکیں، اس پر میرے نبی کے صحابہ بھی افضل ہیں، تو سب سے افضل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے بعد، اور آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ میک اپ کی وجہ سے ہے، سرخی پاؤڈر کی وجہ سے ہے، جیولرز ہونے کی وجہ سے ہے، زیادہ گوشت ہمیں ملتے ہیں، زیادہ مکان ہمارے ہیں، کوئی ملک ہمارا بڑا ہے، کوئی
کوئی چیز ہماری بڑی ہے؟ سنو یاد رکھو، اس امت کے 2 مرد گواہی دیں سچی، 2 مرد گواہی دیں سچی، تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر جنت واجب، جنت واجب۔ پہلی امتوں میں 2 نہیں 100 مرد گواہی دیتے تو جنت واجب ہوتی تھی، اس امت میں 2 مردوں کی گواہی جنت کو واجب کرتی ہے۔ پہلی امتوں میں 100 مردوں کی گواہی جنت کو واجب کرتی ہے۔ اور یہ اعزاز کس لیے دیا ہے؟ کہ تمہارا کاروبار بہت اچھا ہے۔ یہ اعزاز کس لیے دیا ہے؟ کہ تمہارا نام بہت اچھا ہے۔ یہ اعزاز کس لیے دیا ہے؟ کہ تمہاری کوٹھی بہت بڑی ہے۔ یہ اعزاز کس لیے دیا ہے؟ کہ تمہارے پاس پیسے بہت ہیں، دولتیں بہت ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم امت محمدیہ میں بن کر چلے اور اللہ کے نبی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں، یہ اس لیے اعزاز ہے، یہ اس لیے اعزاز ہے۔ اور جن صحابہ نے یہ کام کیے، جانیں قربان کی، مال قربان کیے، آج کہتے ہیں ہجرت نہیں ہوتی، ہجرت نہیں ہوتی، ہجرت بڑا مشکل کام ہے، ہجرت کر کے امریکہ جا رہا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بندے کی شادی ہوئی 5 دن کے بعد باہر کے ملک میں جا رہا ہے، اس کی بیوی ایسے رو رہی، باپ ایسے رو رہا ہے، ماں ایسے رو رہی، پورا خاندان ایسے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا واقعہ ہوگا جب حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر پہلی رات میں جہاد پہ چلے گئے، جب مصعب بن عمیر کروڑوں روپے کو ٹھوکر مار کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آگے، جب سید الشہداء حمزہ احد کے میدان میں شہادتیں پا کے فزت برب الکعبہ کی آواز صحابہ لگا بیٹھے، جب میرے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں سے بیت اللہ چھوڑ گئے، زمزم چھوڑ گئے، بیت اللہ کی صفے چھوڑ گئے، مسجد چھوڑ گئے، مصلی چھوڑ گئے، صفا چھوڑ گئے، مروہ چھوڑ گئے، بیت اللہ کی چوکھٹ چھوڑ گئے، مزاب الرحمت چھوڑ گئے، ایمن یمانی چھوڑ گئے، رکن یمانی چھوڑ گئے، اور تمام چیزیں چھوڑ گئے۔ ہجرت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آج اس قدم کی خوبصورتی مدینہ میں منتقل ہوئی۔ پہلے کام مسجد کو بنایا جائے، مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا، اینٹیں بنا دی گئی۔ میرے نبی اس مسجد کو بنانے کے بعد زندگی بھر اکثر جمعرات پیر کو یہاں پہ آتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو بندہ 2 رکعت نفل یہاں پڑھے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر فاروق ایک دن یہاں پہ آئے اور رو رو کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ مسجد تو مدینہ میں ہے، اگر یہ مشرق میں ہوتی، مغرب میں ہوتی، جنوب میں ہوتی، شمال میں ہوتی، میں اس کی عظمت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا، اگرچہ میرے اونٹ کے کھر ٹوٹ جاتے، میری سواریاں گھسٹ جاتی، مجھے پیدل چلنا پڑتا، مجھے چھالے پڑ جاتے، مگر مسجد قباء میں پہنچ کے جاتا اور وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آتا۔ ایک عمرے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں، اور وہ عمرہ بھی عمرہ مقبول ہے۔ قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی ہے، مسجد فساد نہیں ہے، مسجد جھگڑا نہیں ہے، مسجدیں صرف نعروں کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں صرف چندہ مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں محلے کے لوگوں کو لاؤڈ سپیکر کھول کے تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن، یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ گمشدہ لوگوں کا اعلان جو ہم مسجد میں کرتے ہیں، ہم مجبور ہیں اپنی کمیٹیوں کے ہاتھ سے اور انتظامیہ کے ہاتھ سے، اگر ہم انکار کر دیں، ایک صدر آتا ہے چل مولوی سے ہٹتے ہو جا، کبھی مؤذن کو ہٹا دیتا ہے، کبھی مولوی صاحب کو ہٹا دیتا ہے، کبھی کس کو ہٹا دیتا ہے۔ اب مولوی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں، گمشدہ بچے کا اعلان کر دیا۔ جنازے کا اعلان بھی مسجد میں کوئی مروج نہیں ہے شرعی طور پر۔ پہلے دور میں ایک نائی ہوتی تھی، اور نائی کا مطلب موت کا اعلان کرنے والا ایک خاص بندہ ہوتا تھا محلے میں، اور وہ اس کو جب پتہ چلتا وہ پورے علاقوں میں جا کے خبر دیا کرتا تھا، اس کو نائی کہتے ہیں۔ آج بھی وہی سنت ہونی چاہیے۔ خیر آج موبائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو مسجد میں آ کر کہنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ 2 اعلان ہم کرتے ہیں انتظامیہ کی چودراہٹ کی بنیاد پہ۔ اگر ہمارے جیسا مولوی کہہ دے کہ جناب میں نے تو اعلان نہیں کرنا، شام مغرب سے پہلے مولوی صاحب کو سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، مؤذن کہتے ہیں میں نے اعلان نہیں کرنا، مؤذن کو سائڈ پہ کیا ہوتا ہے۔ آج مولویوں کو علماء کو تم نے زرخرید سمجھا ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ پوچھے گا میں بھی تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، صرف تمہیں بتاؤ، نام بتاؤ، میں تمہیں دیتا ہوں۔ کوئی نہیں بتائے گا، صرف مولوی تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہیں بتائیں گے اللہ کی رضا تلاش کر لو۔ مولویوں کو زرخرید نہ سمجھو، یہ تمہارے امام ہیں اور ہم کسی کے بھوکے نہیں، پیاسے نہیں۔ اللہ کی قسم ایک ایک چیز اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، اور کھانا پینا ہر چیز اللہ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ کسی سے سوال کرنا یا پیسوں کو دیکھ کر اس کو چودھری سمجھ کر آگے کھڑے ہو جانا
یا گٹے گوٹوں کو ہاتھ لگانا، یہ زرخرید مولویوں کے کام ہوتے ہیں، یہ زرخرید غلاموں کے کام ہوتے ہیں۔ امام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، امام کو تو اس طرح امام مانگنا چاہیے اور اس طرح اللہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ اگر حضرت مریم عیسیٰ کی والدہ اس امت میں ہو کر بھی اپنے محراب پہ آسمان سے رزق لے سکتی ہے تو آج کا مولوی امت محمدیہ میں ہو کے اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتا؟ آج بدنام کر دیا آپ نے کھلا کے، مولویوں نے کھا کے۔ یہ کھلانا پلانا یہ صرف مرنے والوں کے چکر کی وجہ سے آج ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ یاد رکھیے، علماء کی قدر کیا کرو، علماء کی عزت کیا کرو، علماء کو رفت دیا کرو، علماء کو وقت دیا کرو، علماء کو حیثیت دیا کرو۔ آج مسجد والوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء میں کچھ صحابہ ہیں، خدا کی قسم اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تھے عویمر ابن سعدی، صحابی تھے، پہلے پتھروں سے استنجا ہوتا تھا، انہوں نے سب سے پہلے پانی سے بھی استنجا شروع کر دیا اور اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اس مسجد میں رہنے والے تمام لوگ جن سے اللہ پیار کرتے ہیں اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، عویمر سعدی، انصار مدینہ اور مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ بنی عوف بن سالم کے اندر نماز جمعہ پہلی پڑھائی۔ آج اس مسجد کا نام جمعہ ہے، مسجد جمعہ پڑھ گیا ہے اور 100 آدمی شریک ہوئے۔ پھر مدینہ میں جو پہلا آپ نے جمعہ پڑھایا اس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ یہ اسلام کا خوبصورت جمعہ تھا اور عظیم اجتماع تھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھایا۔ پھر آپ علیہ السلام پیر کے دن یہاں سے آگے بڑھے، اپنی اونٹنی میں بیٹھے، وہ اونٹنی جو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف سے آپ کو عطیہ کی گئی، بڑی خوبصورت، بڑی حسن والی، بڑی خوشنما، آگے بڑھتی گئی۔ انصار ادھر، انصار ادھر، اور مہاجرین سے کہنے لگے تم ہمارے رہنا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے۔ انصاریوں نے کہا جس طرح ہمارے نبی فرمائیں گے۔ پھر انصاریوں نے یہ کہا ہم قرندازی کریں گے، 2 تیر ماریں گے، جو جیت گیا وہ مہاجر کو لے جائے گا۔ پھر مہاجرین کو قرندازی کے ذریعے اپنے گھروں میں بسایا گیا، اپنے گھروں میں سجایا گیا۔ آج اللہ والے جو ہجرت کرتے ہیں نا، یہ تبلیغ میں جاتے ہیں جی، یہ ان کو لوگ کہتے ہیں ان کے بسترے اٹھا کے پھینک دو، لوٹے اٹھا کے پھینک دو، ان کو تم نہیں پھینک رہے، تم اللہ کے رسول کو دھکا دے رہے ہو، ان کو تم کچھ نہیں کہہ رہے، تم نبی کے صحابہ کے لوٹے پھینک رہے ہو، ان کو تم کچھ نہیں کہہ رہے، تم نبی علیہ السلام کے عظیم صحابہ کے بسترے پھینک رہے ہو، یہ ان کی سنت پہ چل رہے ہیں، یہ کوئی ذاتی کام پہ نہیں چل رہے۔ جہاد نہیں جا سکتے، معاملہ خراب ہے، بیوی کی اجازت نہیں، جہاد شرعی ہو جائے، جہاد شرعی ہو جائے، ہمارے اوپر اگر کوئی اٹیک کر دے انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی، شہید بھی ہوں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جہاد کی دعا مانگا کرو، شرعی جہاد اگر کہیں پہ ہے تو اللہ ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے اور ہمیں شہادت کی موت بھی دے، اعلیٰ درجے کی موت دے۔ یہاں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کچھ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بالوں کی سفیدی موت کی دستک ہے، کمر کا جھکنا موت کی دستک ہے، اللہ کی طرف سے اشارے آ جائیں موت کی دستک ہوتی ہے، اس دستک کو قبول کر لو، دستک کو قبول کر لو۔ مسجد قباء سے روانگی، جمعہ کی نماز اگلے محلے میں ادا ہو گئی، صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی پہاڑی سنیت الوداع میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہر دن آ کے انتظار کرتے جا رہے ہیں، نبی آخر الزماں آ رہے ہیں۔ شام کو دھوپ سخت ہو جاتی، واپس گھروں کو چلے جاتے، یہود بھی آپ کے منتظر تھے۔ سب سے پہلے آپ کی آمد کی اطلاع دینے والا ایک یہودی تھا اور مدینہ سے لوگ ایسے آئے، خدا کی قسم کے سارا جہاں آپ کی امت آیا اور نبی چلتے گئے۔ صحابہ کہتے رہے یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، رک جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، چلتے جاؤ۔ اگلا آیا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، آپ آئیے۔ خواتین کی آوازیں، بچوں کی آوازیں، بچیوں کی آوازیں، گھروں کی انتظار۔ اسد بن زرارہ آئے، دیگر حضرات آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر آئیے، یا رسول اللہ ادھر آئیے۔ ہے یہ جس طرح آج کل سٹیج سجیں گے نا، چندے آپ نے بھی دینے ہیں۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر آتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی آ جائیے۔ مجھے شرم آنی چاہیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا،
مجھے حیا آنی چاہیے، اور میرے اس گندے لفظ پر میرا اللہ اگر برداشت کر رہا ہے تو وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ گندے بازار، یہ گندی گلیاں، یہ ٹی وی، سوشل میڈیا، وی سی آر، جس جگہ پہ گندے ڈیرے ہوں، شراب کے اڈے ہوں، سود کا لین دین ہو، گندے کاروبار ہوں، جس جگہ سودی بینک ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح چپک جائیں، اس کے سینٹر میں اسٹیج سجا کے کہتے ہو ہمارے گھر بھی آئیے یا رسول اللہ۔ یہ کون سا عشق ہے یار؟ دولتیں نکالو آگے بڑھو، دولتیں نکالو آگے بڑھو، آگے بڑھ کر جاؤ، اللہ کے رسول کے دربار مقدس میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ندامت کے چہرے سے نبی علیہ السلام کے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر پڑھو۔ یہاں بلانا ہے سب کو، پاکستان میں بلانا ہے۔ یہاں کے تو لوگ خود باہر کے ملکوں میں جا کے پناہ لینا شروع ہو گئے، اور تم اللہ کے رسول کو یہاں بلا رہے ہو۔ دنیا میں کوئی صحابی مجھے بتاؤ، یمن سے لوگ آئے، عراق سے لوگ آئے، کوفہ سے لوگ آئے، مصر سے لوگ آئے، بغداد سے لوگ آئے، صحابی بنے، کسرا سے آئے، فارس سے آئے، عراق سے آئے، ایران سے آئے، کہاں سے آئے؟ جو آئے تو وہ آگے، اور نبی کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں زندگی ہے اور آپ کے قدموں میں ہماری موت ہے۔ ہم آپ کو نہیں بلاتے، حضور اور ہے حاضر اور ہے، حضور اور ہے حاضر ہو رہا ہے۔ کلاس میں جب آپ کے ٹیچر کہتے ہیں نا ابو بکر حاضر ہے، کیا کہتے ہیں؟ حاضر سر۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر سر۔ اور جو استاد ہوتا ہے وہ حضور ہوتا ہے، جو اس کے دربار میں تم جاتے ہو، جب تم جاؤ تم حاضر ہو، وہ حضور ہیں۔ ہمارے نبی حاضر نہیں ہیں، ہمارے نبی حضور ہیں، ہمارے نبی امام ہیں، ہمارے نبی باپ ہیں، ہمارے نبی بڑے ہیں، ہمارے نبی وجہ کائنات ہیں، ہمارے نبی پوری دنیا کے آرڈر دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے لیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ حضور، ہمارے نبی حضور ہیں۔ حضور کے دربار میں جاؤ، پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہاں کے سٹیجوں میں بلاتے ہو، ان محلوں میں بلاتے ہو، سارے بچوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہی پھیلا دی ہے، ٹوپیوں میں چندے لینے شروع کر دیے ہیں، عجیب ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ نماز ایسے ہوتی، ایمان ایسے ہوتا، دین ایسے ہوتا، سجاوٹ ایسے ہوتی، سب کچھ ایسے ہوتا۔ یہ کوئی دیوبندیوں کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ہمارے دیوبندیوں کا مسئلہ ہے؟ دیوبندی تو اب آئے 100 سوا 100 سال جی، اور اس سے پہلے صدیوں سے پہلے میرے آقا گزرے۔ مدینہ والے دیکھ لو، مکہ والے دیکھ لو، آپ کی آمد پہ کیا ان کو خوشی نہیں ہے؟ آپ کی رخصتی پہ کیا ان کو غم نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں ہوش والی ہونی چاہیے، جوش والی نہیں، ہوش والی۔ اونٹنی بڑھتی گئی، آگے چلتی گئی، صحابہ درخواست کرتے گئے، کسی کے ہاں نہیں بیٹھی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے یہ جس جگہ جائے گی وہیں بیٹھے گی۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا کہ جب ہجرت نہیں ہوئی رب نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ نبی پاک کو بتا دو کہ ابو بکر کو اطلاع کر دو کہ ابو بکر آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور یہاں اونٹنی پر بھی اللہ کی طرف سے یہ الہام آیا ہے کہ تم چلتی جاؤ، جس جگہ رب تمہیں کہے گا اس جگہ ٹھہرنا، اور کسی جگہ نہ ٹھہرنا۔ اونٹنی پر بھی اللہ کی عنایت، اونٹنی کے مالک ابو بکر صدیق پہ بھی اللہ کی عنایت، اور اونٹنی کے سوار میرے نبی علیہ السلام پہ کائنات کی سب سے اول و آخر جتنی عنایات ہیں اللہ کی، وہ سب میرے آقا علیہ السلام کی ذات پہ۔ اونٹنی آگے بڑھتی گئی۔ بنو نجار انصار کا ایک طبقہ ہے، عبد الاشہل یہ بھی ایک طبقہ ہے، بنو خزرج یہ بھی ایک طبقہ ہے، یہ سب انصاری ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انصار میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انصار میری اولاد ہے، انصار میری محبت کا مرکز ہیں۔ انصاری اگر کچھ غلطی کر جائیں تو ان کو معاف کر دینا، ان پہ ظلم کبھی نہ کرنا۔ انصاری اگر کبھی بھاگ کر کسی چٹان میں جائیں
تو ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چٹان میں ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر یہ کسی سوراخ میں چلے جائیں تو ان کے آقا محمد رسول اللہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ خبردار، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ انصار سے محبت کرے گا، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ بغض الانصار، وہ انصاریوں سے بغض رکھے گا۔ آج بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، لعنت ہے ان کی زبانوں پہ اور دماغ پہ اور ایسے میڈیا پہ، جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو تقاضا انصاف نہیں مانتے، حضرت عمر کو ہم عادلوں کا امام نہیں مانتے، حضرت عثمان کو ہم نبی کا عاشق محبت والا نہیں مانتے، جو کچھ ہیں تو علی ہیں۔ کس نے کہا کہ علی نہیں ہے؟ علی تو داماد ہیں، علی تو چوتھے نمبر پہ امام ہیں، علی تو مجاہد ہے، علی تو فاتح خیبر ہے، مگر جن سے سیکھا ان کا نام ابو بکر ہے، جنہوں نے سمجھایا ان کا نام ابو بکر ہے، جنہوں نے بتایا ان کا نام ابو بکر ہے۔ اگر علی نے کسی کو باپ مانا ہے، بڑا مانا ہے، بزرگ مانا ہے، تو خدا کی قسم ان کا نام بھی ابو بکر ہے، ان کا نام بھی عمر ہے، ان کا نام بھی عثمان ہے۔ یہ شہد کی طرح شیریں ہیں، مٹھاس والے ہیں، محبت والے ہیں، جنون کی حد تک ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ مفسر بٹھائے ہوئے ہیں، مذہبی اسکالر بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نعت خواں بٹھائے ہوئے ہیں۔ 3 نشانیاں ولیوں کی ہیں، 3 نشانیاں اللہ کے ولیوں کی ہیں، اس کے پہنچے 24 گھنٹے ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہ بات دل میں سمیٹو، کاپی پہ لکھو، کیسٹوں میں محفوظ کر لو۔ 3 چیزیں خدا کے ولی کی علامت ہیں، شلوار کے پہنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے۔ نمبر 2، جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آئے گا، جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آئے گا، جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اور نمبر 3، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، جو وہ کہے گا وہ کرے گا۔ میں اپنے ہم مسلک نعت خوانوں سے بھی اس چیز میں مختلف اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ جو پیسے تم پھینکتے ہو اور یہ جو ڈھول باجے آ جاتے ہیں اور یہ چمکتی دمکتی ٹوپیاں جو آج کل نعت خوانوں نے پہن لی ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ لی ہیں، آپ صرف ان کے پونچھوں پہ غور کر لینا، میری بات جھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ان کے پونچھوں پہ غور کر لینا۔ رات 2 بجے جس کو تم نے اٹھایا کہ چلو نعت پڑھو، یہ مرکزی نعت خوان ہے، 1 لاکھ روپیہ اس کو ہم دیں گے، 2 لاکھ روپیہ لوگ پھینک جائیں گے، 3 لاکھ روپے کی دہاڑی لگا کے جائے گا۔ سارے غور کر لینا، مر کر میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ حسان بن ثابت کے نام کو بدنام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور منبر کے تقدس کو خراب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کے پونچھوں پہ غور کر لو، بس میرے اوپر غور کرو، دنیا پہ غور کرو۔ جو مولوی میری طرح کا ہو، کسی طرح کا ہو، اگر پونچھے زمین پہ لٹکا کے چل رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، تو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ یاد رکھیں، میرے نبی نے کہا کہ 40 ابدال اس امت میں رہیں گے، 40 ابدال۔ اور ابدال کہتے ہیں وہ بندہ جس کو دیکھ کر اللہ دنیا کے گناہوں کو مٹا کے حالات کو بدلتا رہے۔ یہ 40 ابدال میں سے ایک بھی دنیا سے جائے گا تو اللہ فوراً دوسرا پیدا فرما دیں گے۔ اس دنیا کو 40 ابدالوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کی طرح کے ٹوٹے پھوٹے کمزور ایمان والے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ ابدال ہیں، ابدال ہیں، ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں۔ ابدال کی بھی یہ نشانی ہے، پہنچے اوپر ہوں گے جی، اور آپ کا تعارف نہیں پوچھے گا، جو بھی ہیں بسم اللہ آ جاؤ۔ ہمارے سامنے پیر صاحب نظر کرم کریں، ان پہ کرم ہوتا ہے جن کے جیب چلتے ہوں، جیب رک جاتے ہیں تو خدا کی قسم ہم لوگ بھی پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری جہالت کی باتیں۔ آپ کی خوش قسمت اونٹنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عطیہ کی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی نظریں ہیں، تجسس ہے، عشق کا خوبصورت قسم کا عروج ہے، بلندیاں ہیں، ہر بندہ منتظر ہے، دل قربان ہے، جان قربان ہے، ہر ایک کے برتن حاضر ہیں، پلیٹیں حاضر ہیں، دسترخوان حاضر ہے، پانی کی مشکیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں روٹی پکانے پہ تیار ہیں، سالن پکانے پہ تیار ہیں، ہر بندہ میرے نبی کا میزبان بننے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آوازیں لگتی جا رہی ہیں، قبیلے کو
گزرتے جا رہے ہیں، آخر میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام بنی عبد النجار تھا۔ اس کے زمانے کے اندر وہ قبیلہ بڑا خوبصورت بھی تھا اور بڑے مقام پر تھا۔ وہاں پر اونٹنی جا کر رک گئی، پھر تھوڑی سی پیچھے آئی، پھر آگے گئی۔ صحابہ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ ابو ایوب انصاری اپنی مکان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے منتظر تھے کہ میں بھی ایک غریب صحابی ہوں، کاش کہ یہ سعادتیں مجھے مل جائے۔ اونٹنی گھومتی ہے، گھوم کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر اپنی چوکھٹ کے بل بیٹھتی ہے اور اپنا منہ جو ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اور ایک آواز نکالتی ہے۔ میرے نبی اونٹنی سے نیچے آتے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے آنسو گرتے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑتے ہیں، آپ کا سامان اتارتے ہیں، اللہ کے نبی کو اتارتے ہیں اور خدا کی قسم اونٹنی باندھ دی جاتی ہے۔ اسد بن زرارہ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں چلو اللہ کے نبی کے تم میزبان بناؤ، آپ کی اونٹنی کا میزبان میں بنوں گا۔ وہ اونٹنی کو لے کر اپنے گھر میں جا کے باندھ دیتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر 2 منزلہ ہیں۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اوپر آ جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر مہمان آئیں گے، صحابہ آئیں گے، تمہیں مشقت ہوگی، تم اوپر رہو، میں نیچے رہوں گا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، میرے گھر والوں کو نیند نہیں آئی کہ نبی نیچے سو رہے ہیں، ہم اوپر سو رہے ہیں۔ پھر میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ جگہ بدل لیں، آپ نے فرمایا نہیں تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ جگہ بدل لیں۔ پھر مدینے والے ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، کھانا ادھر سے آ رہا ہے کھانا ادھر سے آ رہا ہے، اکرام ہو رہی، ضیافت ہو رہی۔ ابو ایوب انصاری یہ آپ کی کنیت ہے، بہت عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی نے کئی جہاد میں حصہ لیا۔ خالد بن زید اصل میں آپ کا نام ہے۔ ابو ایوب انصاری کی کہانی بھی سنتے جاؤ کہ میرے نبی کی پیدائش سے 1000 سال قبل ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا تبع حمیری۔ تبع حمیری، بعض روایتوں میں اس کا نام قاسم ہے۔ یہ مکہ پہ حملہ کرنے آیا، جس وقت مکہ کو ڈھانے لگا تو اس کے سر میں ایک پھوڑا نکلا جو سمجھیں آج کا وہ کینسر بنتا ہے، اور یہ بیمار ہو گیا، اس کا ہوش ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس نے توبہ کی اور وہاں پہ بیت اللہ پہ اس نے غلاف بھی چڑھایا۔ پھر وہاں سے یہ آگے بڑھا، 1,30,000 سوار اس کے مرید ساتھ تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے اس کے تمام مرید تھے۔ یہ لاکھوں کی تعداد کا لشکر تھا۔ پھر یہاں سے گزرتا ہوا یہ مدینہ پہنچا اور مدینہ سے یہ آگے کراس کرنے لگا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کی جماعت میں 400 مستند علماء تھے جو اس وقت کی کتابوں کے بہترین ماہر تھے۔ جس وقت یہ آگے چلنے لگا اور مدینہ کے وہاں کے علماء جو 400 تھے کہنے لگے بادشاہ اگر آپ اجازت دیں ہم اس زمین پہ اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا کہ ایک شخص آئے گا جو اس جگہ پہ آئے گا اور یہاں کا نام یثرب ہے، پھر اس کا نام طیبہ ہوگا، منورہ ہوگا، مدینہ ہوگا۔ جو بندہ اس جگہ آئے گا یہ مدینہ اس کو ایسے صاف کرے گا جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو صاف کرتی ہے۔ جو مدینہ میں مر جائے گا یہ مدینہ اس کی جنت کی گواہی دے گا۔ جو بقی قبرستان میں آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے باعث رحمت بنے گا۔ جو میرے نبی کے مدینہ میں آئے گا کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دجال بدبخت اس جگہ آنے کی کوشش کرے گا، اللہ زمین پہ 3 جھٹکے اور زلزلے لائیں گے، دجال بھی بھاگے گا، منافق بھی سارے بھاگ جائیں گے اور مدینہ ہر منافق کو یہاں سے باہر کر دے گا۔ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ کیا وہ مدینہ آپ کے ادھر کانے میں بنتا ہے، چنگی میں بنتا ہے؟ وہ زمزم یہاں بنا سکتے ہو، وہ صفا مروہ یہاں بنا سکتے ہو، وہ نظام یہاں بنا سکتے ہو؟ اور یہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہمارا کعبہ بھی ادھر آ گیا ہے، مدینہ میں ادھر آ گیا ہے، زمزم بھی چکوال پہ کسی نے نکال دی ہے، اور یہ ساری دنیا ہمیں بیوقوف بن رہی ہے، بنا رہی ہے، اور ساری دنیا امت کو فتنے میں ڈال رہی ہے۔ ہمارے نبی تبع بادشاہ مدینہ میں علماء سے مشورہ کر کے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہا ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جو اس شہر کو مسجدوں کے ذریعے عزت عطا فرمائیں گے، مسجدوں کے ذریعے عزت عطا فرمائیں گے، ہم اس نبی کی اقتداء میں رہنا چاہتے ہیں۔ تبع بہت متاثر ہوا، اس نے ایک خط لکھا، سونے کے پانی کے ساتھ قلم پہ وہ خط لکھا، لکھ کر اس نے ایک عالم دین کو دیا اور اس نے کہا کہ اگر تم زندہ رہے تو اس نبی تک میرا یہ خط پہنچا دینا۔ وہ 400 علماء تھے، 400 علماء کو دے کر ذمہ داری لگا کر وہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابو لیلہ تھا، کنیت تھی ان کی، وہ اس کی نسل میں سے آگے بڑھے۔
حضور پاک جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، ابو لیلہ کو وہ خط ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ میں وہ پہنچایا۔ جب وہ پہنچے تو میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ فرمایا تم یثرب سے آئے ہو، تمہارا نام ابو لیلہ ہے، تمہارے پاس لگتا ہے تبا بادشاہ کا ایک خط ہے، یہ حضور اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ پھر وہ خط آپ نے پڑھا۔ تبا کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی آمد سے قبل آپ پہ اسلام لاتا ہوں، آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضرت ابراہیم کے دین پہ چلتا ہوں، میرے ایمان کو قبول کر لیجئے گا، اسلام کو قبول کر لیجئے گا، قیامت کے دن میری سفارش کر دیجئے گا۔ نبی پاک مسکرائے، فرمایا مرحبا اے میرے تبا بھائی، مرحبا اے میرے تبا بھائی، مرحبا اے میرے تبا بھائی۔ اور حضور پاک آگے جب چلتے ہیں اور یہ تبا بادشاہ وہاں سے جب رخصت ہوتا ہے، وہ علماء بیچارے اللہ کو پیارے ہوتے رہے۔ 1000 سال کے بعد یہ ہجرت کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آج میرے نبی کے ہاتھ میں اس تبا حمیری کا وہ خط آتا ہے جو پوری دنیا کی طرف بادشاہت کے خوبصورت طاقتور نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور نبی پہ ایمان لے آیا۔ نبی نے فرمایا تبا کو برا مت کہنا، وہ ایمان لا چکا ہے، اس وقت وہ ملت ابراہیمی میں قائم تھا، اس کو برا مت کہنا۔ پھر بعد میں ایک تاریخ ابن خلدون کہتی ہے کہ ایک وقت میں 2 قبریں کھلی اور ان قبروں سے 2 بچیوں کی لاشیں تر و تازہ نکلی اور ان کے اوپر نا ایک سونے کی تختی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ دونوں بیٹیاں تبا کی ہیں، اور اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم بھی اس نبی پر ایمان لا چکی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ تبا بھی ایمان لایا اور اس کی بیٹیاں بھی کیا لے آئی تھی؟ ایمان لے آئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکھے۔ میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، یہ گھر میرے نبی کا تھا۔ ابو ایوب انصاری کی نسلوں تک سب اس کی رکھوالی کر رہے تھے۔ 1000 سال پہلے کا گھر بنا ہوا تھا اور وہ آج تک قائم دائم ہے۔ اور یہ ابو ایوب انصاری ان علماء کی نسلوں میں سے ہیں جن کو یہ خط دیا گیا۔ اس نے 400 علماء کو گھر بنا کے دیے، 400 علماء کو باندیاں خرید کر دی، اور 400 علماء کو اس نے کرنسی پیسے دیے، اور 400 علماء کو اس نے سیٹل کیا، اور اس نے کہا آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہنا اور یہ خط میرے نبی تک پہنچا دینا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو مدینہ کی اگلی راہیں بھی انشاءاللہ ہجرت کی دکھائے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا ہجرت میں کتنی برکتیں ہیں اور کتنی رحمتیں ہیں۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی آج مدینہ کیا ہوتا، آج مسجد نبی کہاں ہوتی، قبا کہاں ہوتی، یہ تمام چیزیں کہاں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو علم سمجھ کی توفیق دے۔